نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز و محتشم حضرات و سامعین، اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا پیش کیتی۔ اس تو بعد تواڈے تے میرے پاک نبی امت دے غمخوار نبی نبیاں دے تاجدار نبی احمد مختار نبی زینت بزم کائنات، رنگت کائنات، رونق کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات، بلکہ جانے جہان کائنات، ہادی کل فخر الرسل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک تے عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات و سامعین، اج جس موضوع سخن دے اتے میں لب کشائی کرنے دی سعادت حاصل کراں گا، وہ موضوع ہے واپس آ جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن و حدیث کی روشنی دے وچ اس موضوع سخن دے اتے کلمات تقیمات کی روشنی دے وچ حق سچ بیان کرنے تو سننے میں سنان دی توفیق علی عطا فرمائے۔ معزز و محتشم حضرات و سامعین، پاک پروردگار عالم نے حضرات انسان دی تخلیق فرما کے پروردگار عالم نے علم شعور بھی عطا فرمایا، عقل، دانائی رب کریم نے عطا فرمائی۔ جس وقت حضرات انسان جس وقت لفظ انسان کو لیا جاتا ہے تے وہ دے وچ مرد بھی شامل ہوندے نے تے عورتاں بھی شامل ہوندیاں نے لفظ انسان دے اندر۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضرات انسان کو جس وقت عقل و شعور عطا فرمایا، سمجھ بوجھ عطا فرما دیتی، تے جس وقت حضرات انسان پروان کو چڑھیا، پری جوانی نو آیا، اللہ کریم جل شانہ نے کے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تیرے واسطے دو راستے نے، چاہے صراط مستقیم دی راہ تے چل کے اپنی زندگی نو، دنیا دی نو بھی، قبر دی نو بھی، زندگی نو بھی، حشر دی زندگی نو بھی بہتر بنا لے۔ تیرے ہی اختیار دے اندر ہے، تے تو چاہے تے اپنی قبر دی زندگی نو، دنیا دی زندگی نو، حشر دی زندگی نو بدتر کر لے۔
تے اپنے آپ معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ جہنم دے اندر داخل کرن دا سبب بنا لے. حالانکہ اس گل کو یاد رکھنا اللہ کریم نے جہنم مومنہ واسطے مسلمانہ واسطے تیار نہیں. خود رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ فرماتا ہے جڑا میں عذاب تیار کیتا ہے تے کافراں واسطے تیار کیتا ہے. جہنم تے اللہ کریم نے مسلمانہ واسطے مومنہ واسطے نہیں بنائی، کافراں واسطے جہنم ہے. ایدی دلیل سماعت فرماؤ. رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ کریم فرماتا خوشخبری سنا دیو انہاں لوگاں نوں جڑے ایمان لے آئے کم کیتے کر چنگے کرتے رہے. اللہ فرماتا انہوں جنت کی بشارت دے دے. معلوم ہے اللہ کریم نے مسلمانہ واسطے مومنہ واسطے جہنم نہیں بنائی. ان آپ کو بندہ جاوے وہ دی اپنی مرضی ہے لیکن اللہ نے تیار نہیں کی تھی. اللہ کریم نے جنت میں داخلہ ہونے واسطے ہمیشہ واسطے بنا رکھے ہیں. اس واسطے میرے ساتھ جس وقت جس بندے نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عقائد اسلامیہ دا بندہ پابند ہو گیا. نماز روزہ حج زکات اس نے نال نال حقوق اللہ بھی تے حقوق العباد بھی تم ہی ادا کرن دا بندہ ذمہ دار ہو گیا. ہر حال دے اندر مومن مسلمان نے کلمہ کو مسلمان نے نبی پاک دی اطاعت بھی کرنی ہے تے اللہ سونے دی فرما برداری بھی کرنی ہے. یہ اللہ دی فرما برداری کرے گا سونے نبی سرکار دی فرما برداری کرے گا اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا. اس پرفتن دور دے اندر میرے صاحب ہو حضرات انسان نے اپنی زندگی دا محور تے مرکز بنا رکھے آئے. بڑی لمبی زندگی پئی ہے پڑھ لاں گے نماز. بڑی لمبی زندگی پئی ہے کر لاں گے اللہ کی عبادت. یا ایک سوچ بنا رکھی ہے یا اس سوچ کے اندر مگن ہے چل فجر دی نہیں پڑھتا ظہر دی پڑھ لواں گا. جڑا بندہ ظہر دی پڑھتا ہے وہ عصر نہیں پڑھتا. جڑا عصر پڑھتا وہ مغرب نہیں پڑھتا. جڑا مغرب پڑھتا وہ عشاء نہیں پڑھتا. حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ساریاں نمازاں نوں کما حق جس طرح شرائط نے واجبات نے سنت نے وہ دے مطابق ادا کیتا جائے اللہ کریم نماز قائم کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک تے وہ بندہ جڑا مختصر نمازاں پڑھتا ہے. دوسرا بندہ وہ وے جڑا نماز پڑھتا تے ہے وے لیکن نماز نہ پڑھنے والے نو حقیر سمجھتا ہے. ایک کہندا لو جی یہ بے نمازی ہے میں نمازی ہوں. نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے بڑا فخر کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ لی. حالانکہ نماز نے وہ یہ درس سارے بولو کسی نماز نے وہ یہ درس نہیں دیتا. نماز نے انہوں عاجزی دا درس دیتا. نماز نے انہوں انکساری دا درس دیتا. نماز نے انہوں درس دیتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو کچھ بننا چاہتا ہے. سنو قلندر لاہوری کیا کہہ رہے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ تو بننا چاہتا ہے کیونکہ خاندانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جس وقت دانے کو دفن کر دیتا جائے نا زمین دے اندر پھر وہ گلے گلزار ہوتا ہے. انسان اگر تو اس مشن دے اندر ہے کہ اللہ کریم میرے نال راضی ہو جائے تو سمجھ اس گل کو مٹا اپنی ہستی کو پھر ویکھ اللہ کریم تینوں جونا جہاناں دے وچ عزتاں کیویں عطا فرماتا ہے. ساڈے بزرگاں نے اپنی ہستی کو مٹا کے
اپنے آپ کو چھپا کے اللہ کریم جل شانہ دی عبادت و رعایت کی تھی۔ اسے واسطے تے بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے نا، چل بلیا چلو تے چلیے جتھے رہن دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ یعنی اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو لکون واسطے انہوں نے ساری گلاں کی تھی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سنو، حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ دے بادشاہ نے کلندر لاہوری دا شعر پڑھیا، وہ تے واقعات کرن لگا وا، بڑی توجہ نہ سماعت کرنا۔ بلخ دا بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت راہ راست نہیں سی آئے، آپ جس محل کے اندر رہا کرتے سی، محل بڑا خوبصورت سی، جس بیڈ دے اتے، جس آرام گاہ دے اتے آپ آرام کریا کرتے سننا، وہ دیتے 2.5 من کل پائے جاندے سن۔ ایک دن نا جیڑی نوکرانی جیڑی باندی، توجہ ہے نا سن، جیڑی نوکرانی جیڑی باندی کل پایا کردی سی، وہ دل وچ آیا میں یہ دیتے لمبے پہ کے دیکھا نا ذرا کنہ کا مزہ آندا ہے۔ آرام دی غرض نال نہیں، صرف محسوس کرنا واسطے کہ کتنی لذت ہے دے اندر، وہ جو ہی لیٹی وہ دی اکھ لگ گئی، ادھروں اکھ لگی، تھوڑی دیر بعد ہی شاہ بلغ محل دے اندر جو ہی شاہ بلغ کی نظر پئی نا، شاہ بلغ نے جلاد کو بلایا، جلاد کوڑا لے کے آیا، جلاد نے کوڑا ماریا۔ جس وقت اس باندی، اس نوکرانی، اس لونڈی دے جسم دے تے کوڑا لگا، چیخ مار کے اٹھ گئی۔ اتنے کوڑے مارے گی، اتنے کوڑے مارے گے، چیخا مار دی رہی، روک دی رہی، لیکن وہ چھٹیا نہ گیا۔ بالاخیر وہ بھی وقت آیا، دوران کوڑے ہی انہیں ہنسنا شروع کر دیتا، روندیا روندیا انہیں ہنسنا شروع کر دیتا۔ جس وقت وہ ہنسی نا، شاہ بلغ نے جلاد کو کہا 1 منٹ ٹھہر جائے۔ شاہ بلغ پوچھ گئے اس اپنی باندی نو، اپنی نوکرانی نو، پہلے جدو تینوں کوڑے لگ رہے سی ادو رو رہی سے، ہن ہس رہی ہیں، پہلے رو رہی سے ہن ہس رہی کی وجہ کی ہے؟ دسن لگی جناب والا جسم میں نا انسانی جدو کوڑا لگتا سی تکلیف ہوندی سی تاں روندی سی۔ اچھا ہن ہس کیوں رہی ہے؟ کہندی رو ہس اس واسطے رہی ہیں، رو تے رہی سے نا تکلیف دی وجہ تو، ہس اس واسطے رہی ہیں کہ ایک لمحہ ستی ہیں، صرف ایک لمحہ میرے نال ایک سلوک ہوئے جڑا 20 سال تو سوندا رہا، وہ نال کی سلوک ہوئے؟ فکر کرو میرے شاہد، جڑا 20 سال تو سوندا پیا، وہ نال کی سلوک ہوندا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں پھر ایسے چیز میں نا آدم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے الفاظ دے اندر کچھ اس طرح بیان کیا۔ آپ فرماندے نے نائمان او خزانے تینا حسن
فانی، یہ دولت فانی، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اے انسان واپس آ جا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شاہ بلغ اپنے محل کے اندر تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، محل دے چاروں پاسے ویکھن لگ گیا۔ شیخ فرید الدین عطار بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک گل لکھی، آپ فرماندے نے ایک بندہ آیا محل دے اندر چاروں پاسے ویکھن لگ پیا، بادشاہ سلامت سامنے بیٹھا ہویا ہے تے انہوں پوچھدا ہے بیلیا کی لبدا پیا کی لبدا پیا، محل دے وچ چارے پاسے ویکھدے کی لبدا پیا۔ جس وقت شاہ بلغ نے سوال کیتا تے وہ بندہ بولیا، وہ درویش بولیا، کہنے لگا مینوں یہ مسافر خانہ پسند نہیں۔ شاہ بلغ بڑا حیران ہو کے تعجب خیز الفاظ کے اندر انہوں کہنے لگا، اللہ دے بندے یہ مسافر خانہ نہیں میرا محل ہے۔ ہن اس درویش نے سوال کیتا شاہ بلغ پھر اے دسو تواڈے تو پہلے ایتھے کون سی؟ اللہ اے دسو تواڈے تو پہلے ایتھے کون سی؟ کہنے لگا میرا باپ۔ انہیں کہ اس تو پہلے کون سی؟ کہنا میرے باپ دا باپ۔ کیا اس تو پہلے کہنا او دے باپ دا باپ، او دے باپ دا باپ، او دے باپ دا باپ۔ درویش کہنے لگا اینو تے مسافر خانہ کہندے نے، اور کینوں مسافر خانہ آکھیا ہے کہ جیڑا بھی آیا انہیں پکا ڈیرا نہیں لایا، مہمانہ دی طرح آیا تے ایک نہ ایک دن یہ جہان چھٹ کے چلا گیا ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ شاہ بلغ حیران ہے، پریشانی دی عالم کے اندر اپنے محل کے اندر گیا، اکھ لگی ستا رات نو محل دی چھت تے کسے دے چلن دی آواز آئی نا، جس وقت شاہ بلغ نے آواز دیتی، بلغ دا بادشاہ آواز دے کے کہتا کون ہے جدے قدمہ دی آہٹ نے میری نیند کے اندر خلل پا چھڑے آئی۔ جو ہی شاہ بلغ نے آواز لگائی، محل دی چھت تو آواز آئی، شاہ بلغ میرا اونٹ گواچ گیا ہے، میں اونٹ لبدا پھرنا، میرا اونٹ گواچ گیا ہے، میں اونٹ لبدا پھرنا ماں۔ آواز دین والے نے جس وقت سے نکل کہیں نہ شاہ بلغ کہنے لگا خدا دے بندے کیا اونٹ بھی چھتاں تے لب دینے؟ تے اس آواز دین والے نے کہا شاہ بلغ جے اونٹ چھتا تے نہیں نہ لب دے تے نرم و نازک بستر سے سو کے خدا بھی نہیں لبدا ہے، خدا بھی نہیں لبدا نرم و نازک بستر سے سو کے۔ شاہ بلغ تین چار واقعات دی وجہ تو پریشانی دی عالم دی وچ رہن دی وجہ تو بالاخیر انہیں فیصلہ کیتا، سب کچھ اللہ دی راہ وچ دیتا، شاہی لباس اتاریا، بوری دا لباس دے پہ تن کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج دے اسی 5 روپے نہیں نہ چھڑ دے کسے کو 5 لینے ہونگیاں 10 لینے ہون 20 لینے ہون جی دے لین ہی نہ لیندے سکون چھڑ دے نہیں آ، لیکن بلغ دی بادشاہی چھڑی اس پروردگار عالم کی رضا دی خاطر۔ کلندر لاہوری نے کہا نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو کچھ بننا چاہتا ہے، کیونکہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ دی راہ وچ دتا، بوری دا لباس بے تن کیتا، دریا دجلہ دے کنارے جا کے بیٹھ گیا۔ ان نام حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم آپ دریا دجلہ دے کنارے بیٹھے ہوئے نے، آپ دے ماموں نے اس وقت دے محل دی اس وقت دی جڑی سلطنت سی وہ دی دوڑ باغ کو سنبھالیا، قریب تو گزرے تے ویکھیا نا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے نے دریا دے کنارے تے کہندے کی لبائی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تھیا کہ بہ گئے کی لبائی، آجا حلے بھی سب کچھ تیرا ہی ہے، واپس آجا۔ کہنے لگا مامو جی، حضرت شاہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے مامو جی مینوں کی لبا ہے ذرا ویکھنا چاہتے ہو؟ تسی کہتے دکھا کی لبا ہے۔ آپ سوئی لے کے بیٹھے ہوئے سن، آپ نے سٹی دریا دجلہ دے وچ، دریا دجلہ دے وچ سٹ کے نا تے تسی جان دے اس گل کو دریا دے وچ جس وقت لہر آئے تے چیز چھوٹی ہوے وڈی ہے وہ پتہ نہیں کتھے دی کتھے لے جاندا ہے۔ جس وقت سوئی سٹی فوراً آواز دیتی، سمندر دے وچ رہن والی مچھلیاں میری سوئی لے کے آؤ، سارے بولو سبحان اللہ۔ آپ
فرمایا سمندر دے وچ رہن والی مچھلیوں میری سوئی لے کے اور جس وقت آپ نے اتنی گل کیتی نا ساری مچھلیاں سوائے ایک دے اپنے اپنے منہ سونے دی تے چاندی دی سوئیاں لے کے آئیاں فرماندے نے سارا کچھ تے چھڈ کے آیا وا پھر لے آئیاں میری چاہیے جس وقت ایک چھوٹی جنی مچھلی آپ کی سوئی لے کے باہر آئی آپ نے فرمایا دیکھ پروردگار عالم کی طرف رجوع میں کیتا اللہ کریم نے ساری دنیا دی دولت میرے تابع فرما کر چھڑی سبحان اللہ کوئی کان والا ایسے واسطے تے کہندا ہے نا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے کھیتیاں سبز ہیں تیری غذا کے واسطے ارے سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے محبت کرنے والے ہو میرے پاک نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو تے پروانے ہو میاں صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے نے جان دیوار جس وقت بندہ دنیا تو چلا جاتا نا بڑا ٹھاٹ باٹ میں رہتا ہے کیا بندہ وہ دے بارے میاں صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی فرماتے ہیں آپ فرماتے نے جان دیوار تو ڈرونوں بنے تے کڈو کرے دے او جنہ لئی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے غلاموں اس واسطے زندگی اللہ کریم نے تینوی عطا کیتی ہے اللہ نے منوی عطا کیتی ہے آج زندگی لا دے اس پروردگار عالم میں نامی پروردگار عالم دی رضا دی خاطر اپنی زندگی نو گزارن دی پوری کوشش کرنی شروع کر دے اللہ کریم تیری اس کوشش دی وجہ تو دنیا دی زندگی دے اندر بھی آسانیاں عطا فرمائے گا تیری میری کوشش دی وجہ تو اللہ کریم قبر دی زندگی بھی آسان فرما دے گا تیری میری کوشش دی وجہ تو اللہ کریم میدان معاشر کے اندر عزت بھی عطا فرمائے گا شان بھی عطا فرمائے گا رفعت بھی عطا فرمائے گا سربلندیاں بھی عطا فرمائے گا سب سے بڑی گل اللہ کریم سونے نبی دے تو فعل جنت دے اندر اعلی مقام بھی عطا فرما دے گا حبیب یمنی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ بہت غریب سنا بڑے غریب سنا آپ ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھے آپ کے گھر والی آپ کو کہنے لگی کو محنت مزدوری کریا کر محنت مزدوری کریا کر اسے بڑے غریب ہیں آپ رات کو ستے سو کے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا میں تو تیری رضا کی خاطر سب کچھ کرنا ماں مولا اپنا ذکر اپنا فکر میں نو عطا فرما دے یا اللہ میں نو برکتہ بھی عطا فرما آواز آئی یہ تو ساڑھا پڑھنا چاہنا ہے پھر ساڑھی طرف آ اللہ کریم فرمان دی طرفوں آواز آئی ہاتھ پہ غیبی دے یہ تو ساڑھا پڑھنا چاہنا ساڑھی طرف آ صبح اٹھے مسلح پکڑیا بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی تھی آپ دی بیوی نا بڑی منہ زور سی کہنے لگی میں تینوں کیا سی کو محنت مزدوری کریا کر کو کامکار کریا کر تو کیڑے کمی لگ گیا تو کیڑے کمی لگ گیا مسلح بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی جا کو محنت مزدوری کر کے آ اتنی گل آپ نے سماعت فرمائی آپ نے مسلح چکے مسلح چک کے نہ تے آپ چلے گئے باہر ایتھے میں یہ تعلیم نہیں دے رہا تھا میں کہ بیوی بچے چھڑ چڑھا کے نا باہر جنگل سے چلے جاؤ اسلام ایسی دی تعلیم نہیں دیتا
لیکن اس چیز کی تعلیم ضرور دے رہے ہیں کہ اگر کچھ لینا ہوئے نا تو بندہ اخلاص دے نال اللہ کریم کی طرف چل پوے. سبحان اللہ. اخلاص للہ. اور ذرا سماعت فرماؤ. عرض کر رہے ہیں حبیب یمنی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ, آپ نے مصلی لیا, روکا لیا, تسبیح پکڑی تھے, آپ چلے گئے جنگل بیابان کے اندر, سارا دن رب رب کی شام ہوئی واپس آئے. توجہ ایسا نہیں, شام ہوئی واپس آئے. جس وقت واپس آئے نا کہ آپ کی بیوی کہنے لگی مزدوری کر لئیے, گیس ہو لیاؤ, جڑی جو کچھ کمایا جے میں دیو, کھان پین بندوبست کیتا جائے. فرمان لگے میرا کریم بڑا کریم ہے, میرا مالک بڑا کریم ہے. سارے ہوئے کو مانگ رہے سن, میرے شرم آئی. وہ ہے کریم کے نہیں ہے, جنہوں پتا ہے نا محبت نہ بولے ذرا سبحان اللہ. جتنا کریم ہے اتنی بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. فرماندے نا بڑا کریم ہے میرا مالک, بڑا کریم ہے. جنہیں ہاں میں مزدوری کرتا رہا ہاں, سارے مانگتے پیسہ میں نہیں منگیا, میرے شرم آئی, میں آ گیا. آپ کی بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے, اگلے دن جس وقت جامے گا 2 دنوں دی مزدوری, پیسے واپس سارے آ جان گے, 2 دنوں دی مزدوری لے کے آئی. دوسرے دن آپ پھر چلے گئے, جا کے مصلی بچھایا, مصلی بچھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر, کبھی سبحان اللہ, کبھی ماشاء اللہ, اللہ اکبر میں سلام. سارا دن بلند کر دے رہے, سارا دن مصلی تے گزار کے صبح جدو واپس, شام جدو واپس آئے, آپ کی بیوی کہنے لگی جڑی مزدوری کی تھی یہ 2 دنوں دی مزدوری مینوں دیو. آپ فرمان لگے دوسرے دن بھی میرا مالک بڑا کریم ہے, سارے مانگدے پیسہ میں نہیں منگیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میاں صاحب رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ ایسے واسطے آپ فرماندے نے کہ ان ڈٹھیاں او جدی تانگ دلان, جنہاں نے دیکھیا نہیں نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان ڈٹھیاں او جدی تانگ دلان تے بن ملیا جدیا میرا کریم مالک بڑا کریم ہے, سارے منگدے پیسے میں نہیں منگیا. میں واپس آیا وہاں, بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے, لیکن جدو کل جایا جے جنی دیر تک مزدوری نہ دے وے کم نہ کریا جے, انہوں آکھیا جے مزدوری دے گا کم کراں گا, جے مزدوری نہیں دے گا کم ہاتھ بھی نہیں لاواں گا, کم نہیں کراں گا. اتنی گل آپ کی بیوی نے کہہ چھٹی, مصلی چکیا, چک کے صبح ہوئی, تیسرے دن جا کے اسی طرح رب رب کرنی شروع کر دیتی. سارا دن گزر گیا, رات آ گئی, سارا دن گزر گیا. جس وقت رات آئی مسلمانوں, حضرت حبیب یمنی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ فرمانے میں گھر جان نو دل بھی کردا ہے, نہیں جان نو دل بھی کردا ہے. ایک پاسے دل کہندا ہے چلے جاواں, دوسرے پاسے دل کردا ہے نہ جاواں. کنوں جا کے دیواں میں جا کے کیویں جواب دیاں گا, کیویں آکھاں گا اونوں جواب دے کے کہ میں اج بھی کچھ نہیں لے کے آیا ہوں. اسی اسنا دے اندر دل دے اندر خیال آیا ہوں. میاں صاحب رحمت اللہ کی تعالی علیہ تو بعد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو جنگ دا بادشاہ اس دل دی کفیت نو بیان کر دینا. فرمانے نے دل دریا دریا او دل دریا سمندر
کون دلان دیا جانے سبحان اللہ. دل دے اندر خیال آیا رات اچھی رکھ لینا میں بابا ساری دے تو رات ہو جائے گی تے پھر کی کراں گا کند تو ٹپ کے نہ تے گھر چلا جاواں گا سارے سوتے ہوں گے نا پھر گھر چلا جاواں گا کافی رات ہو گئی بالآخر جب کافی رات ہو گئی نا تے آپ آئے اس وقت اپنے گھر دے قریب آئے نا بڑی سونی خوشبو آندی پئی سی سارے بولو یا سبحان اللہ بڑی خوبصورت مہکی مہکی بڑی دھیمی دھیمی خوشبو آپ کو آئی جس وقت آپ نے خوشبو سونگی نا آپ کے ذہن کے اندر خیال آیا میرے گھر والے تے ہلے بھی جاگ دے پے نے تے خوشبو کھانے دی اتنی خوبصورت پھر یہ بھی ذہن کے اندر خیال آیا شاید کسی نے میری غریبی سے برس آ گیا ہے تو میرے کار کھان واسطے دے گیا اتنی گل ذہن کے اندر کر کے نا آپ نے دروازے دے قریب کے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں بی بی باہر نکلی بڑا خوبصورت لباس بھی پایا ہوا ہے سبحان اللہ. بڑا خوبصورت لباس پایا ہے تے کہنے لگی تیرا مالک واقعی بڑا کریم ہے سمجھے نہیں تسی سبحان اللہ. تیرا مالک بڑا ہی کریم ہے تیرا مالک اے بیخلا کارا کھان نو بھی ہے پین نو بھی ہے لباس بھی چنگا پایا ہوا ہے اچھا میرا مالک جی اتنا کریم ہے تو میری مالک نے سب کچھ یہ دیتا ہے تو پیغام بھی کوئی دیتا ہونا ہے سبحان اللہ. وہ دی طرفوں کوئی پیغام بھی آیا ہونا ہے کہنے لگی ہاں جڑا بندہ دے کے گیا نا تو تے نہیں نہ لے کے آیا تیرے مالک نے نا ایک بندہ بھیجیا سی سب کچھ دے گیا نال پیغام بھی دے کے گیا ہے مزدوری تو کر دے رہے تیرا گھر جانے تے اسی جانی سبحان اللہ. مزدوری تو نہ چھڈی مزدوری نہ چھڈی تو آندا رہ تیرا گھر جانے تے اسی جانی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسے واسطے ان اللہ والے علیہ السلام فلان دے اندر پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ لیان دے اندر بڑی جدوجہد کی تھی آج دس پرفتن دور دے اندر ایک نام ہے مرزا علی مرزا جہلم دا رہن والا ہے علی مرزا جنہوں جہلمی آ کے رہتا مرزا جہلمی میں ہوں مرزا جہلمی نہیں آگتا میں ہوں کہتا مرزا جہنمی وہ دی وجہ ہے کہ انہیں سوائے بزرگان دی ذات اتے تان کرن دے کچھ بھی نہیں سیکھا وہ کہتا جی داتا صاحب کی کیتا خواجہ صاحب سوائے بزرگان دے اتے انگلی چکن دے اس بندے نے کچھ نہیں سیکھیا نہ کسی نے کچھ سکھاندہ بے چند ایک بندے اپنے کول محدود جا ایک کمرہ انہیں بنایا ہوا ہے محدود جا کمرہ بنا کے وہ دی بچ کی کوئی گل کر دے بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور ہے اللہ واسطے اللہ واسطے اللہ واسطے اے ہو جے بندیاں نو سننا نہیں چاہیے جڑے ایمان خراب کر دے رہے اللہ کریم نے انہوں نے انعام عطا کی تھے پڑھا اللہ کا قرآن سبحان اللہ. رب کریم نے ولیاں نو شان عطا فرمائی ہے رب کریم نے اپنے بندیاں نو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جب اللہ دے رہے تو کون ہونا بٹانا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سنو رب کریم کا قرآن اللہ کی فرماتا ہے بولو ذرا سبحان اللہ میں قرآن پڑھا سبحان اللہ. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا کریم فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. کتنے میرے پروردگار عالم نے اپنے نیک بندیاں دی عظمت و شان بیان کرنا ہے فرمایا لہم البشری
فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ ان تین آیتاں دی ترجمانی کھڑی دا تاجدار میاں محمد بخش نے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے کلم ربانی او ہتھ ولیاں دے، کلم ربانی او ہتھ ولیاں دے، او لکھن جو من باوے، او رب نانو او طاقت بخشی، اے لکھے لیکھ مٹاوے۔ ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، ساڈا اعتقاد ہے کہ اللہ دے سارے ولی سچے نے، سبحان اللہ۔ سارے ولی اللہ دے سچے نے۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قادری تے رضوی نسبت دے نال منسلک ہاں، سبحان اللہ۔ لیکن الحمدللہ میں نقشبندیاں نال بھی بڑا پیار کرنا ہوں، سبحان اللہ۔ بڑا پیار کرنا ہوں۔ تے نقشبندیاں نوں چاہیدا ہے کہ سب تو بڑے جڑے پیر نے نا نقشبندیاں دے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ دے نال محبت کریا کرے۔ جس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال محبت دی، آپ دی عزت و شان دی گل آوے نا، تو اس وقت دی کوئی گل ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے نبی نے فرمایا ہے صدیق بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ میرا ایمان بھی ہے صدیق بڑا ہی پیارا۔ بڑا پیارا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا دن آ رہا ہے 22 جمادی الثانی، 22 جمادی الثانی نو آپ کا وصال ہویا۔ تے میری گزارش ہے سبھی احباب نو، میری تقریر دے آخری الفاظ نے، میری گزارش ہے سبھی احباب نو کہ بڑا چوڑا نہیں، لمبا چوڑا نہیں، صرف چھوٹا چھوٹا گھر اپنے اپنے نا چھوٹا چھوٹا ذکر ابو بکر صدیق دا حلقہ بنا لینا، تھوڑا جا تبرک پکا کے انہوں تقسیم کرنا، جڑا کو پوچھے انہوں کی کہنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر دے نام دی نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت نیاز تقسیم کرنا پوچھن والے پوچھے دسنا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دی نیاز میں بنڈی ہے، وہ دے نال کی ہوئے گا؟ علماء فرماتے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارے صوت کے اندر گئے نا، تو پہلے اندر کون گیا سی؟ سارے بولو پہلے اندر کون گیا سی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جس وقت جناب ابو بکر صدیق اندر گئے، عرض کیتی حضور ٹھہر جایا جے بعد چو آیا، پہلے میں اندر جانا وا۔ اندر گئے، جا کے غار نو صاف صوف کیتا، نبی پاک نو بلایا، ان علماء استدلال کرتے ہوئے کی کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جدے دل دے وچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت آ گئی، او دے دل دے وچ نبی پاک خود بخود آپ ہی آ جان گے۔ پھر پتہ چلیا کہ جدے دل وچ نبی پاک آ جان گے اللہ کریم انہوں خیرات عطا فرما دے۔ اس لئے میرے صاحب ہو اپنے نال بھی بغانے نال بھی محبت صرف اس وجہ تو کرو کہ انہوں نے ساڑھے بڑیاں نال محبت کی تھی، تو جی وہ محبت نہیں نہ کرتے انہوں نال تو پھر ساڑھی انہوں نے کوئی رشتہ داری۔ اللہ کریم نے میرے عقیدے دی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہاں دوستوں سنتا پڑھنی سنتا